بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم احباب۔ ہماری تاریخ میں بہت خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے نہ جانے کیوں ساری زندگی نکاح نہیں کیا۔ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ وہ ایک دن بیٹھے کچھ احادیث مبارکہ پر غور و فکر کر رہے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں نکاح کر دے گا۔ وہ اس حدیث پاک پر غور کرنے لگے تو ان کے پریشان دل میں یہ خیال آنا فطری بات تھی کہ دنیا میں تو میں نے نکاح ہی نہیں کیا، تو اس حدیث کی روشنی میں جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ عبداللہ بن زید نے اس وقت دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی، کون جنت کی ساتھی ہوگی، میں یہ جاننے کے لیے بڑا بے چین ہوں۔ ان کی پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی اشارہ ملا۔ دوسری رات پھر عبداللہ بن زید کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تیسری رات پھر دعا کی۔ اس وقت وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کی عورت نظر آئی۔ اس کے کالے رنگ میں بھی عجب ملکوتی حسن تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں حضرت بلال حبشی کے دیس کی میمونہ ولید ہوں اور آج کل بصرہ میں رہتی ہوں۔ پوشیدہ اسرار حل ہو گیا۔ عبداللہ بن زید اس وقت آنکھ کھل گئی، یہ تہجد کا وقت تھا۔ انہوں نے نوافل پڑھے، نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر بصرہ چلے گئے۔ لوگ ان کے متعلق جانتے تھے کیونکہ عبداللہ بن زید کے علم و دانش کا بڑا چرچا تھا۔ وہاں لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا۔ شناساؤں نے استفسار کیا، حضرت بتائیں بغیر اطلاع کیسے آنا ہوا، خیریت تو ہے؟ آپ نے سب کے سوالوں کو نظر انداز کر کے یہ سوال کر ڈالا، یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید بھی رہتی ہیں کیا؟ لوگوں نے بہت حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنی دور سے محمودہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے اس بات میں سر ہلا کر فرمایا، کیوں میں اس سے نہیں مل سکتا؟ ایک نے عرض کی، حضور آپ ایسے کیسے جانتے ہیں؟ عبداللہ بن زید نے کہا، اس بات کو چھوڑو میں اسے کیسے جانتا ہوں، بس یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی محمودہ ولید بھی رہتی ہے۔ ان کے لہجے میں اشتیاق تھا، جیسے وہ اس کے متعلق جاننے کے لیے مضطرب ہوں، بے چین ہوں۔ ایک نے کہا، حضور وہ تو دیوانی ہے۔ دوسرا بولا، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، وہ لہو لہان ہو جاتی ہے تو پھر نہ جانے کہاں بھاگ کر چھپ جاتی ہے۔ تیسرا بولا، نہ جانے کیا چیز ہے وہ کالی۔ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے ان سے پوچھا، لوگ اسے کیوں مارتے ہیں؟ حضور، ایک بزرگ نے کہا، جناب وہ کام ہی ایسے کرتی ہے، لوگوں کو اس پر غصہ آ جاتا ہے۔ ایک بولا، عجیب عورت ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے۔ ایک باوقار سے شخص نے کہا، محترم وہ اجرت لے کر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے، پگلی کہیں گی۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد وہ آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عصر کو بھی کافی وقت ہے، یہ بتاؤ وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے سمجھایا کہ حضور جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک گھنا جنگل ہے، آپ نہ جائیں، تھوڑی دیر بعد وہ خود آ جائے گی تو مل لیجئے گا۔ عبداللہ بن زید نے فرمایا، تم صرف یہ بتا دو کہ وہ کس طرف گئی ہے، میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ لوگوں نے راستہ بتا دیا، ایک دو تو ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ عبداللہ بن زید جوں جوں جنگل کی طرف قریب آتے گئے، واقعی خوفناک اور گھنا ہوتا جنگل چلا گیا۔ جنگل میں جنگلی جانوروں کی بہتات تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی جانور کھڑا دکھائی دیتا۔ وہ سوچنے لگے، یقیناً محمودہ ولید کوئی عام عورت نہیں ہو سکتی، میں قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس خوفناک جنگل میں کیسے جوان مرد کی طرح بکریاں چرا رہی ہے۔ لگتا ہے اس نے پگلی ہونے کا ڈھونگ رچا رکھا ہے، ایسے شیر، چیتے، بھیڑیے، سانپ، بچھو سے کوئی ڈر نہیں لگتا، یقیناً وہ عام خاتون نہیں ہو سکتی۔ جو جو وہ سوچتے جاتے ہیں کہ دل میں محمودہ ولید بارے تجسس بڑھتا چلا گیا کہ اتنے خونخوار جانور بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتے ہوں گے۔ وہ سوچنے لگے، اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے گی یہ آخر اکیلی عورت، کس کو روکے گی؟ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ چلتے گئے، آخرکار وہ جگہ آ ہی گئی جہاں ایک عورت موجود تھی جس میں محمودہ ولید کی ساری نشانیاں موجود تھیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو منظر حیران کر دینے والا تھا، انہیں یقین ہی نہیں آیا۔ یقیناً عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ اسے فاطر العقل قرار دیتے، لیکن جاگتی آنکھوں سے جو دیکھا اس پر بھلا وہ کیسے یقین نہ کرتے۔ اسے چار جانب کئی شیر نظر آئے جو بکریوں جیسے بے ضرر لگ رہے تھے۔
محمودہ ولید جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھیں۔ یقیناً بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، اس کا مطلب تھا لوگوں سے کنارہ کشی، عبادت کے لیے وقت نکالنا۔ عام لوگ یہی سمجھتے تھے وہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن محمودہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، وہ تو نماز پڑھ رہی تھی۔ ان کے دل میں خیال آیا تو پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریوں کی تو فطرت ہے، وہ ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر جاتی ہیں تو کہیں ادھر۔ آپ فرماتی ہیں کہ محمودہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کی ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ عجیب منظر تھا، اگر کوئی بکری بھاگتی ہے تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ حیران و پریشان کھڑے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیر اور بکریوں میں کیسے یاری دوستی ہو گئی؟ وہ یہ سارا معاملہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، حیران و پریشان کھڑے محمودہ ولید کو دیکھ رہے تھے کہ ایک شیریں آواز نے ان کو چونکا دیا، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ عبداللہ بن زید کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کب محمودہ ولید نے نماز ختم کر دی اور اب وہ مخاطب تھی۔ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے کہ اس سے پہلے تو کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو پھر محمودہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ عبداللہ بن زید کا سوال لبوں پر آ گیا، اس سے پہلے میرا کوئی رابطہ نہیں، کوئی ملاقات نہیں ہوئی، تو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ محمودہ ولید نے مسکرا کر کہا، عبداللہ، جس رات کو تجھے میرے بارے اشارہ ملا، اسی رات خواب میں مجھے بھی آپ کے خیالات اشکار ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے حیرانگی سے دریافت کیا، جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ جانوروں کی فطرت کیسے بدلی۔ محمودہ ولید بتاؤ، یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ کیسے دوستی کر لی؟ یہ تو قضا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ دوستی لگا لیں تو کھائیں گے کیا؟ محمودہ ولید نے کہا، جب سے میں نے اپنے رب کی اطاعت کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ تم ہی بتاؤ کہ یہ رب کے لیے ممکن نہیں؟ اب تم جاؤ، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، التجا ہے کہ دوبارہ یہاں کبھی نہ آنا اور کسی کو میرے بارے کچھ نہ کہنا۔ عبداللہ، تم میرے ساتھ وعدہ کرو۔ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا اور نمنیدہ آنکھوں کے ساتھ وہاں سے لوٹ آئے۔ وہ سوچ رہے تھے جو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے، اس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ محمودہ ولید کی مثال ان کے سامنے تھی، کیسے شیر بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ احباب، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔